الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے امیر شام تیرے جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جلتے ہیں دنیا میں ہزاروں ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں محمد کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے کوئی زبان خاموش نہ ہو ادب احترام اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے در پر آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ آخری وقت تک ہمیں اپنے در پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے واجب الاحترام دوستو رجب المرجب کا مہینہ ہے اس میں بے شمار موضوع ہوتے ہیں لیکن آج تاریخ کے اعتبار سے میں ایک موضوع کو اختیار کروں گا کیونکہ 13 رجب المرجب کو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے 22 رجب المرجب کو خال المسلمین امیر المؤمنین جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے اور 27 رجب المرجب کو آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا تو آج چونکہ 23 رجب المرجب ہے اور کل کی تاریخ 22 رجب المرجب تھی تو اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے نبی کے اس صحابی کا کچھ تذکرہ کروں گا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے میں تمہید کے طور پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں امید ہے اس سے ہی آپ کو عظمت صحابہ کا پتہ چل جائے گا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو فرعون کے ساتھ ٹاکرا ہوا فرعون نے کچھ معجزات کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ بھئی تو جادوگر ہے تو جادو کے دور پہ سب کچھ کر رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا لیکن بات سمجھ میں نہ آئی اس نے مقابلے کا اعلان کر دیا فلاں تاریخ کو میں موسیٰ کے مقابلے میں جادوگروں کو بلاؤں گا جادوگر آئیں گے جناب موسیٰ کا مقابلہ کریں گے
تو وہ دن مقرر ہوا۔ جادوگر کم از کم 300 کی تعداد تھی۔ مختلف اقوال ہیں، کم سے کم 300 جادوگر جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی رسیاں، لاٹھیاں، لکڑیاں ایک میدان میں ڈالی اور اس میں منتر پڑھنا شروع کیا، تو وہ سب کی سب سانپوں کی شکل اختیار کر گئی۔ پورے میدان میں چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے حکم فرمایا، اے موسیٰ اپنے عصا کو اس میدان میں ڈال دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جب اس میدان میں ڈالا تو وہ سانپ نہیں، بڑا اژدہا بن گیا۔ آن ہی آن میں ان جادوگروں کی وہ جو سانپنیاں تھیں ان کو نگل لیا۔ جو ہی نگلا تو جادوگر کہنے لگے، یہ جادو نہیں ہے، یہ رب کے نبی کا معجزہ ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں جناب موسیٰ پر، جناب موسیٰ کے خدا پر۔ جب فرعون نے یہ بات سنی، کہنے لگا، تنخواہیں میں دیتا ہوں، مراعات میں دیتا ہوں، وظیفے تمہیں میں دیتا ہوں، ایک ہی آن میں، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے، اب میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارا ہاتھ ایک کاٹ دوں گا، تمہارا پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سزا دوں گا، کھجور کے درخت کے اوپر پھانسی کا پھندا لٹکا کر تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں نے سنا، انہوں نے کہا، اگر تو ایسا کرتا ہے تو یہ سزا بہت کم ہے، جو ہم نے گناہ کیے اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے، اگر اس کے بدلے میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کی رضا ملتی ہے، تو یہ سزا بہت کم ہے۔ اب یہاں پر توجہ رکھنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ابھی کوئی لمبا زمانہ نہ گزرا، جناب موسیٰ کی باز و نصیحت نہیں سنی، جناب موسیٰ کے ساتھ باہر آنا جانا نہیں ہوا، معاملات نہیں دیکھے، کوئی شے نہیں ہوئی، 1 منٹ کا صحابی بنے، 1 منٹ کے ساتھی بنے، تو انہوں نے اپنے لیے موت کی سزا بھی تجویز کر دی، موسیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو میں کیسے مان لوں میرے محمد رسول اللہ کی 23 سال کی محنت پر کہ بعد میں آپ کے جانے کے بعد یہ صحابہ ایمان سے پھر گئے، یہ صحابہ پیچھے ہٹ گئے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جن کی تربیت محمد رسول اللہ نے کی ہے وہ اس جہان میں بھی اعلیٰ ہے، اگلے جہان میں بھی اعلیٰ ہے۔ ذرا اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو میرے محترم دوستو، میرے نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، اسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 17 سال بعد پہلے پیدا ہو چکے تھے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا۔ جناب امیر معاویہ کی عمر اس وقت 4 سال تھی، یعنی حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے 4 سال کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان قبول کیا، ظاہر فتح مکہ کے موقع پہ کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو میرے دوستو، وہ امیر معاویہ، آج میں ان کی کس کس بات کو بیان کروں، وقت مختصر ہے، لیکن میں سب میں سے تھوڑی تھوڑی جھلک آپ کو دے کر جاؤں گا کہ یہ امیر معاویہ ہے جن کا تذکرہ، جن کے واقعات سن کر ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ تو وہ جنتی لوگ ہیں جن کو جنت کی خوشخبری آمنہ کے لال نے سنائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جن کے بارے رحمت کائنات نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب آپ گھوڑے پر سوار تھے یا اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے پیچھے جناب امیر معاویہ سوار ہیں۔ جناب امیر معاویہ سے اللہ کے نبی نے سوال پوچھا،
اے معاویہ بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ جناب امیر معاویہ نے عرض کیا اے رحمت کائنات میرا پیٹ اور سینہ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اللہم علمہ الکتاب والحساب واقعہ العذاب۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی نے وہاں پہ دعا مانگی، اے اللہ میرے معاویہ کے ان پیٹ اور سینے کو علم اور حلم سے بھر دے۔ تو میرے دوستو جس کے لیے نبوت کے ہاتھ بلند ہو دعا کے لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اس انسان کی دنیا نشاد ہے، اس کی آخرت بھی شاد ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ نبی بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا پیغمبر اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہ آئے۔ تو معلوم ہوا معاویہ کے لیے دعا پیغمبر نے مانگی، در حقیقت یہ اجازت خدا کی تھی کہ اللہ کے نبی آپ معاویہ کے لیے دعا مانگے۔ جس دعا کا حکم رب عطا کرے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو جناب امیر معاویہ کی بہن ام المومنین طیبہ کائنات جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کی زوجہ متحمہ بنی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب امیر معاویہ کے گھر میں اللہ کے نبی کے گھر میں جناب امیر معاویہ آئے، ام حبیبہ بیٹھی ہیں، اپنے بھائی کا سر لے کر گود میں رکھ دیا اور بالوں کو یوں سنوار رہی ہیں۔ رحمت کائنات تشریف لائے، پوچھا ام حبیبہ کیا اس سے محبت کرتی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا آقا کون بہن ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہ کرتی ہو؟ حضور نے فرمایا پھر گواہ رہ جانا، میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں، صرف میں نہیں میرا خدا بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کون حضرت امیر معاویہ جن کی عظمت اعلیٰ شان اعلیٰ۔ آج دنیا کا کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی استاد ہمیں کوئی کلام پاک میں سے ایک وظیفہ لکھ کر دیتا ہے، آیت لکھ کر دیتا ہے، اگر ہم وہ پڑھتے رہیں گھر میں برکت بھی ہو جائے، رحمت بھی ہو جائے۔ پھر اس پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، اس کو ہدیہ دیتے ہیں، اس کو خدمت کرتے ہیں کہ تیری ایک آیت بتانے سے ہمارا کام بن گیا۔ اور جس معاویہ نے اللہ کا قرآن لکھ کر امت کے حوالے کیا، اس معاویہ کی عظمت کتنی ہوگی۔ کاتبین وحی جو ہے ان کی تعداد کم سے کم 13 ہے، ان میں 6 نمبر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ معاویہ ہر وقت میرے ساتھ رہا کرو۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا جس وقت بھی قرآن اترے گا اسی وقت لکھ لینا، اسے محفوظ کر لینا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں امیر معاویہ امین ہے اور اس سے بڑا کوئی امانت دار کوئی نہیں ہے۔ تو جیسا قرآن اللہ کے ہاں سے اترتا ہے ویسا معاویہ لکھ کر محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے مختلف ممالک میں اپنے خط بھیجے ہیں، ان خطوں کی تعداد 106 یا 165 ہے، ان میں سے 76 خط اکیلے امیر معاویہ کے قلم سے لکھ کر بھیجے گئے ہیں۔ میرے ساتھ کسی کی دشمنی ہو میں تو اسے نہیں بلاؤں گا کہ مجھے خط لکھ کر دو، میں نے بادشاہوں کو دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو امیر معاویہ نعوذ باللہ اگر محمد کریم کا دشمن تھا، نبی علیہ السلام سے بے وفائی کرنے والا تھا، تو میرے محمد کے سے کبھی خط نہ لکھواتے، قرآن نہ لکھواتے۔ معلوم ہوا ان کی آپس میں پیار و محبت ہے۔ بلکہ میں آپ کو عشق ایک انوکھا واقعہ جناب امیر معاویہ کا سنا دوں۔ جناب امیر معاویہ کو اللہ کے پاک پیغمبر نے بلایا، امیر معاویہ کینچی تو لے آؤ۔ جناب امیر معاویہ کینچی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ذرا بال تو بنا دو، میں کیونکہ عمرہ کر کے آیا ہوں، بال کاٹنے تھے لہذا تم بال کاٹو۔ جناب امیر معاویہ نے آپ کے بال بنائے، کاٹے، آپ کی مونچھیں بنائیں، اور جو بال اترے آپ نے ان کو
محفوظ کر لیا، پھر اللہ کے نبی کے ناخن تراشے، ناخنوں کو بھی محفوظ کر لیا۔ جب آخری وقت آیا گھر والوں کو وصیت کر دی، میں نے محمد کریم کے بال بنائے تھے جو اس دن سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی لے لینا، اور میں نے ناخن بھی تراشے تھے وہ بھی لے لینا۔ جب میرا جنازہ ہو جائے ان کو اٹھا کر میرے کفن میں رکھ دینا، میں جب اندر جاؤں گا قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے معاویہ کیا لے کر آیا ہے، میں کہوں گا محمد کے بال بھی لے کے آیا، ان کے ناخن بھی لے کے آیا۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ بلکہ اور ایک محبت کا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام مسجد میں موجود ہیں، خراسان کا بادشاہ آیا، آپ علیہ السلام کو دیکھا، خراسان کا بادشاہ کہنے لگا کہ میں جو ہے آپ کے لیے ایک تحفہ لایا تھا لیکن وہ 6 میل دور ہے۔ میں نے کہا شاید پتہ نہیں آپ ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اس لیے وہ ساتھ لے کر نہیں آیا۔ اگر آپ کو کوئی خادم نوکر ہے غلام ہے تو بھیج دے میرے ساتھ جائے، وہاں سے وہ تحفہ لے کر آئے۔ آپ نے یوں ہی نگاہ ماری، مسجد میں دیکھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نظر آئے، کیونکہ حضور کے خادم اول حضرت انس بن مالک تھے۔ پھر حضور نے نگاہ ماری اور نگاہ رکھی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ آپ نے فرمایا معاویہ جاؤ یا اس سے تحفہ لے کر آؤ۔ جناب امیر معاویہ نے کہا میں مسجد کے اس سائڈ پہ تھا، میرا جوتا اس سائڈ پہ تھا، میں اٹھنے کے لیے سوچا جوتا اٹھاؤں کہیں آمنہ کے لال کے فرمان ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اور یارو کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کہیں آمنہ کے لال کے فرمان میں نافرمانی تو نہیں ہو رہی، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہم عشر نہیں دے رہے، غرض جو بھی چیز ہے آمنہ کے لال نے فرمائی اور ہم نہ کر رہے ہوں۔ کبھی نہیں سوچا یہ معاویہ کا عشق تو دیکھو، صرف جوتی پہننے میں کہیں آقا کے فرمان ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے، ایسے چل پڑے۔ راستے میں گئے، زمین پتھریلی، گرمی کا موسم، اس موسم کے اندر جب پاؤں زمین پہ رکھا تو پاؤں جلنے لگ گیا۔ کچھ فاصلے تک گئے، اسے کہا میرے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اپنے گھوڑی پہ سوار کر لے۔ وہ کہنے لگا تو محمد کا کمی ہے، تو محمد کا غلام ہے، تو محمد کا نوکر ہے، میں بادشاہ ہوں، میں تمہیں کیسے اونٹنی پہ سوار کر سکتا ہوں یا گھوڑی پہ سوار کر سکتا ہوں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے یہ نہیں بتایا میں مکے کے سردار ابو سفیان کا بیٹا ہوں۔ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں خاموش ہوئے؟ وجہ یہ ہے جو مزہ محمد کی غلامی میں ہے وہ دنیا کی سرداری میں بھی نہیں ہوتا۔ کہہ دو بے شک، جس کو محمد کی غلامی پہ ناز ہے وہ کہہ دے بے شک، اونچا کہہ دے ذرا بے شک۔ حضور علیہ السلام کی غلامی دنیا کی آزادیوں سے بہتر ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کچھ نہ کہا، کچھ آگے گئے تو پھر پاؤں میں تکلیف ہوئی، پاؤں میں چھالے پڑنے لگ گئے۔ تو آپ نے کہا پھر ایسا کر مجھے جوتی دے دے میں یہ پہن لوں۔ اس کا جملہ پھر بھی وہی آیا، خاموشی کے ساتھ چلے گئے، پھر وہاں سے تحفہ لیا، خاموشی کے ساتھ پھر واپس آئے۔ جب آئے تو آمنہ کے لال کو پوری تفصیل بتا دی۔ آپ کی تفصیل سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ تو نہ جاتا، واپس آ جاتا، اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اتنے تانے مار رہا تھا، واپس آ جاتا، نہ جاتا۔ جناب امیر معاویہ نے عرض کیا آقا یہ تو ابھی پاؤں جلے ہیں، اگر معاویہ کا پورا وجود جل جاتا تو معاویہ پھر بھی آپ کا تحفہ لے کر آپ تک پہنچا دیتا۔ یہاں بات ختم ہو جاتی تو میں ختم کر دیتا، لیکن آگے چلیے۔ جناب امیر معاویہ کو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں کوئی علم والا، بردباری والا، تحمل والا ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ کی عمر 24 سال کے قریب تھی۔ پھر پاسا پلٹا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، میں وقت کو پھیرتا رہتا ہوں، کبھی کوئی گدھا ہوتا ہے، کبھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے، جب میں وقت کو پھیرتا ہوں گدھا کو بادشاہ بنا دیتا ہوں، بادشاہ کو گدھا بنا دیتا ہوں۔ جب حضرت امیر معاویہ کی عمر 60 سال کے قریب پہنچی، شام کے حاکم ہیں، امیر المومنین ہے، اس وقت ایک ملک پہ حملہ کیا،
وہاں سے کم از کم 6000 انسانوں کو قیدی بنایا گیا۔ وہ قیدی جناب امیر معاویہ کے سامنے آئے، دیکھا ان قیدیوں میں سے ایک وہی آدمی ہے جس نے نہ جوتی دی نہ گھوڑی پر بٹھایا۔ امیر معاویہ نے جیسے اسے دیکھا حکم ارشاد فرما دیا، اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے پاؤں بھی کھول دو، اسے مہمان والے شاہی مہمان والے دسترخوان پہ بٹھا کر شاہی خاندان والا کھانا پیش کر دو۔ وہ کھا بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے کہ بھی پہلے تو قیدی تھا، باقیوں کے ساتھ یہ اکرام و انعام نہیں، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے بعد جب کھانا کھا چکا امیر معاویہ نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہوتے یہ بات پھر اپنی زبان پہ لایا کہ اے بادشاہ سلامت، وجہ کیا ہے، میرے ساتھ انعام و اکرام کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے تو تجھے پہچان لیا، تو وہی بادشاہ ہے جس نے مجھے دوڑایا تھا، جوتی بھی نہیں دی تھی، گھوڑی پر بھی نہیں سوار کیا تھا۔ وہ کہنے لگا پھر تو نے میرے ساتھ وہ بدلہ کیوں نہیں لیا، مجھے وہ ظلم و ستم کا نشانہ کیوں نہیں بتایا؟ جناب امیر معاویہ نے فرمایا وہ تیری تربیت تھی، یہ میری تربیت تھی، تیری تربیت پتہ نہیں کس نے کی، میری تربیت تو آمنہ کے لال نے کی ہے۔ آمنہ کے لال کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا محبوب پاک پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، ہم ان کے تربیت یافتہ ہے، اس لیے ہمارے اندر بھی رحمت والا مادہ آ گیا ہے، جا ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا اب جاؤں گا بعد میں، پہلے کلمہ پڑھا کے محمد کا غلام بنا رہا۔ یہ امیر معاویہ ہے۔ بلکہ ایک اور بات بتاؤں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اول جیش یغزو فی البحر فقد اوجبا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلا سمندری جہاد کرے گا اسے میں محمد جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا وصال ہوا، جناب امیر معاویہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ابو بکر جی مجھے اجازت دو، میں سمندری بحری بیڑے تیار کر کے سمندری جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو بکر نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ منکرین نبوت کا فتنہ کھڑا ہو گیا، یہ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا، میں ان کو سنبھالوں یا تمہیں کوئی افرادی قوت دوں؟ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ جناب عمر کا دور آیا، پھر بھی یہی بات آئی۔ جناب عثمان کا دور آیا تو جناب عثمان نے اجازت دی۔ 6 مہینے کے اندر جناب امیر معاویہ نے 1750 بحری بیڑے تیار کیے۔ آج کے امریکہ اور دوسروں کے جو بیڑے ہیں اس بیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ اس سے بڑے بیڑے تھے، وہ تیار کیے، ادھر سمندر میں ان کو ڈالا، ادھر روم کا بادشاہ چیخ اٹھا، وہ کہنے لگا لوگوں محمد کریم اس کائنات میں آئے، انہوں نے اپنا دین اپنی بات اس عرب کے اندر رکھی، ان کے بعد ان کے خلیفہ آئے، انہوں نے پورے عجم میں پھیلائی، پھر ان کے خلیفہ آئے، وہ عجم تک پہنچ گئے۔ اب آ گیا عثمان، اس کا ایک کمانڈر ہے امیر معاویہ، اگر اس کو نہ روکا گیا دنیا کے چپے چپے پر، دنیا کے کونے کونے پر، دنیا کے ایک ایک حصے تک اللہ کا قرآن بھی پہنچے گا، محمد کا پیغام بھی پہنچے گا، محمد کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب پوری کائنات میں پھیل جائے گا۔ لیکن یہ محمد کے جانثار تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں کا سودا رب کے ہاں جنت کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ کسی قوت سے نہ ڈرے نہ جھکے، یہ جہاد کرتے گئے، سمندر کے اندر ٹہلتے گئے، یہاں تک ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اس نے اپنے گھوڑوں کے اگلے حصے کو سمندر کے اندر ڈبو دیا اور وہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہا الہ العالمین اگر مجھے پتہ ہوتا اس کے آگے بھی خشکی ہے میں گھوڑے کو دوڑا کے جاتا، وہاں تک تیرے محمد کا کلمہ پہنچا کے آتا۔ اب میں کہا کرتا ہوں لوگوں ہمارے پاس قرآن ہے، اسلام ہے، کلمہ ہے، دین ہے، یہ سب کچھ مرہون منت ہے جناب امیر معاویہ کی۔ ذرا اونچا کہہ تو سبحان اللہ۔ مجھے لگتا ہے مہینے کے بعد آتا ہوں پھر یہ سبق یاد کرانا پڑتا ہے۔ بھائی ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب تو ابھی تازہ چلہ لگا کر آئے ہیں، ان سے پوچھو سبحان اللہ کی کتنی قدر ہے رب کے ہاں، ان سے پوچھو کہ کتنی قدر ہے رب کے ہاں۔ ایک سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کا یہ جو خلا ہے اللہ نیکیوں سے بھر دیا کرتا ہے۔ پھر بھی تو سبحان اللہ نہیں نکلتا۔ تو میرے محترم دوستو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے، حضرت حسین کا رشتہ دار بھی ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستوں بڑی بات کہہ رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ تاریخی شخصیت نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ قرآنی شخصیت ہے۔ تاریخ کو تو پاؤں کی ٹھوکر ماری جا سکتی ہے لیکن قرآن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب کوئی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑی عظمت والا، بڑے شان والا، بڑی ہی عظمتوں والا ہے، اس کے سینے میں رب کا قرآن آ گیا ہے۔ معاویہ وہ ہے جو قرآن کے سینے میں موجود ہے، جس کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، مختلف اوقات میں اللہ نے ان کی عظمت کو بیان کر کے دنیا کو بتایا۔ میرے محمد کا یارانہ ہو وہ بھی اعلیٰ، میرے محمد کا گھرانہ ہو وہ بھی اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ میں مختصر کروں بات کو کہ ان کی اہل بیت سے بھی محبت ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ تو یار لوگوں نے لڑانے کی کوشش کی، وگرنہ ان کا آپس میں پیار ہے، تکرار نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے، ایک سائل آیا کہ میرے اوپر 5000 درہم کا قرضہ ہے، تو آپ مجھے تعاون کیجئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت حسن نے فرمایا، دل میں سوچا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، تو اسے کہہ دیا ایسے ہی کہ ابھی بیٹھ جاؤ، اللہ پاک کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھ گیا، دل ہی دل میں سوچ رہا، آج تک خاندان حسین میں سے کسی نے ایسے نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوتا تھا حاضر کر دیا کرتے تھے، آج بٹھایا کیوں ہے؟ لگتا ہے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، ایک قاصد آیا۔ جب قاصد آیا اس نے ایک تھیلی جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی، کہنے لگے میں ملک شام سے آیا ہوں، جناب امیر معاویہ نے مجھے بھیجا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میرے پاس کچھ ذاتی پیسے آئے تھے، میں نے سوچا اسے کہاں خرچ کروں، تو میں نے سوچا محمد کے نواسے سے بڑھ کر کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، تھوڑی سی رقم ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا بندہ کہ میں نے سوچا اس میں 100-200 اشرفیہ مجھے ملیں گی، باقی خود رکھ لیا کریں گے۔ لیکن جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اشرفی کی تھیلی قبول فرمائی، پوری کی پوری میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ جا حضرت معاویہ نے مجھے تحفے میں دی ہے، میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو اگر دشمنی ہوتی تو تحفے وصول کرتے، بلکہ حضرت حسین کی آج ایک آپ کو بڑی عالی شان بات بتاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج ہمارے قرآن حضرات مساجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہیں، جہاں محمد رسول اللہ کی سنت ہے وہاں ہمارے حسین کی بھی سنت ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت حسین بیٹھے قرآن پڑھا رہے ہیں، ایک آدمی آیا، دیکھا نواز رسول بیٹھا ہے، فوراً پہنچ گیا، پہلے صلاۃ و سلام پیش کیا آقا کے روضے مبارک پر، پھر جناب حسین کے پاس آیا، جناب حسین کے پاس آیا، سلام دعا ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے؟ اس نے کہا ملک شام سے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، ملک شام سے نہیں آیا۔ اس نے کہا میں ملک شام سے آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایسے بات جب بڑھنے لگی تو اس آدمی نے کہا حضرت آپ اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آیا تو میں ہوں، مجھے پتہ ہے میں کہاں سے آیا، لیکن آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ملک شام سے آتا ہے وہ 2 چیزیں ساتھ لاتا ہے، تیرے پاس وہ 2 چیزیں نہیں ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ کہا پہلے نمبر پر جناب امیر معاویہ کا سلام میرے پاس لاتا ہے، دوسرے نمبر پر جناب امیر معاویہ کا تحفہ میرے پاس لاتا ہے۔ نہ تیرے پاس سلام امیر معاویہ ہے، نہ تیرے پاس کوئی تحفہ ہے، میں کیسے مان لوں تو شام سے آیا؟ پھر وہ کہنے لگا حضرت آپ بھی بجا میں بھی ٹھیک، بات یہ ہے میں شام سے کسی اور جگہ جا رہا تھا، میں راستے میں آیا، مدینے کی سرحد پہ پہنچا، جب مدینے کی سرحد پہ آیا میرے دل نے مجھے ملامت کیا کہ مدینے کی سرحد پہ پہنچنے کے بعد تو آقا کو سلام نہ کرے، اس پہ صلاۃ و سلام نہ پڑھے، تیرے امتی ہونے پر تحفہ ہے، میں اس لیے واپس مڑا، میں روضہ رسول اللہ پہ آیا، ساتھ آپ کو دیکھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے نہیں بتایا مدینے جاؤں گا، تو جناب حسین کہنے لگے میں بھی تو کہوں کہ تو آیا ملک شام سے ہے، امیر معاویہ کا سلام بھی نہیں لایا، امیر معاویہ کا تحفہ بھی نہیں لایا۔ اور امیر معاویہ کی حضرت علی سے جو لڑائی ہوئی ہے وہ اجتہادی ہے، وہ کیا ہے؟ اجتہادی ہے، انادی نہیں ہے، بغض والی نہیں ہے۔
جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تھا، میں آخری گفتگو کر رہا ہوں، جناب امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے پہلے ان کو پکڑو، ان کو سزا دو۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی پہلے خلافت قائم ہو جائے تاکہ ہم پاور میں آ جائیں، اس کے بعد ان سب کی تفشیش ہوگی۔ تو اس بنیاد پر جب آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تو منافقین نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ منافق تو ہر دور میں ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور پیچھے چلے جائیں، حضور کے دور تک منافق موجود ہیں۔ ہر ایک منافق کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کو کاٹے۔ تو ان منافقین نے لڑائی کی صورت اختیار کی، کچھ ادھر تیر اندازی کر دی، کچھ ادھر تیر اندازی کر لی، وہ سمجھ رہے ہیں یہ ابتدا کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ ابتدا کر رہے ہیں۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پہ لڑائی ہوئی، لیکن اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کے سامنے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے اور کہتے تھے لوگوں ہمارا خدا بھی ایک، ہمارا مصطفیٰ بھی ایک، ہمارا قرآن بھی ایک، ہمارا قبلہ اور کعبہ بھی ایک، ہمارا دین اسلام بھی ایک ہے، صرف ہمیں لڑانے والے منافق تھے جو لڑا کے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر یہ انادی بات ہوتی، بغضی بات ہوتی تو حضرت حسن کبھی جناب امیر معاویہ کے ساتھ سلو نہ کرتے۔ یہ تو وہ خاندان ہے جب یزید کو نہیں مانا، گردن تک کٹا دی، بیعت قبول نہیں کی، جب امیر معاویہ کو مان لیا، پتہ چل گیا امیر معاویہ بھی حق پر تھے اور حضرت علی بھی حق پر تھے۔ بعض غلط فہمیاں ہو گئی تھی لیکن وہ دل میں رکھنے والے نہیں تھے، ان کا دل صاف تھا، ان کا دل پاک تھا، وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ ان کے دل میں بغض تھا، پھر قرآن کی آیت غلط ہوگی جس میں اللہ کہہ رہا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، وہ آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے بڑے نواسے سیدنا حسن کے بارے میں فرمایا تھا، سیدنا حسن کے بارے میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کے گروہوں کے سلو کرائے گا۔ آپ کی سلو بھی بتا رہی ہے امیر معاویہ بھی شان والا، علی المرتضیٰ بھی شان والا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ان ہستیوں کے بارے میں کبھی اپنے دل میں میلان نہ آنے دے، میلا پن نہ آنے دے، وگرنہ ایمان کا خطرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا نبی علیہ السلام کی اہل بیت ہو، دونوں ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ اگر ایک کا محبت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں، کیونکہ نبی کا گھرانہ بھی شان والا، نبی کا یارانہ بھی شان والا۔ گھرانہ وہ ہے جس کی عظمتیں دنیا جان رہی ہے، اور یارانہ وہ ہے جس کی عظمتیں بھی دنیا جان رہی ہے، اور کسی کے کم کرنے سے نہ یارانے کی عظمت کم ہو سکتی